تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیسکلی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا گیا. ایک سیکنڈ. اس تبدیلی پر یہود نے اعتراض کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت وسط قرار دے کر ان کے اعتدال اور عدل پر مبنی کردار کو واضح کیا. وسط کا مطلب ہے عدل و اعتدال. امام راضی کے مطابق امت مسلمہ کو امت وسط اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ امت نہ تو افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا، بلکہ عدل و توازن کی راہ پر گامزن ہے. وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ امت دیگر امتوں پر گواہ بنے گی، یعنی ان کے اعمال کی شہادت دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہوں گے. بیسکلی آپ دیکھیں، ہم نے جب ریویو سورہ بقرہ کا شروع میں کیا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو اس میں آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 143 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی سینٹرل قوم، ٹھیک ہے، بیچ کی قوم. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے یہ، اور اگر ہم اس کو ڈبل کریں تو یہ 286 بنتی ہے. یعنی اس صورت کا بالکل ہاف جو ہے یہ والی آیت ہے، اور اس آیت پہ آدھی صورت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل سینٹر میں جو ہے وہ قبلے کی بھی بات کی، قبلہ تبدیل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امت محمدیہ کو جو ہے وسط، امت وسط قرار دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بیلنسڈ چیزیں، کتنی بیلنسڈ آیات کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. حالانکہ یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی ٹائم تک بھی جو ہے وہ نازل ہوتی رہی تھی، اور یہ ورسز آگے پیچھے نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ارینجمنٹ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا یہ معجزہ ہے. اسی لیے قرآن کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور قبلے کی بھی بات اللہ تعالیٰ نے بالکل سینٹر آف دا سورہ بقرہ کی ہے. یعنی یہ پوری سورت جو ہے یہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہی ہے. اگر ہم اس کو غور سے اس کے اوپر جو ہے پونڈر کریں اور اس کو دیکھیں تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، جو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب امت مسلمہ عدل و ایمان پر قائم رہتی ہے تو اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے. اچھا، اگر ہم یہ سوچیں کہ امت وسط اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کیسے بنایا، اور جیسے کعبہ کو شرف بخشا ویسے ہی امت مسلمہ کو بھی یہ شرف بخشا، تو ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ الیبوریٹ کرتے ہیں. کہ دیکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی سورہ بقرہ کی، یہ اسی ہماری جو آیت ہے 143، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. یعنی کذالک، اسی طرح کیسے. یہ آیت کعبے کی طرف، ایک سیکنڈ، یہ آیت کعبے کی طرف قبلہ بدلنے کے حکم کے فوراً بعد نازل ہوئی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو مرکزیت، مقام اور فضیلت عطا کی، اسی طرح امت محمدیہ کو بھی روحانی، اخلاقی اور دعوتی قیادت کا شرف دیا. یعنی جیسے کعبہ زمین کا مرکز ہے، امت محمدیہ روحانی مرکز ہے. جیسے کعبہ تمام انبیاء کی عبادت گاہ رہا، امت محمدیہ تمام انبیاء کے مشن کی وارث ہے. امت وسط کا بیسکلی جو مفہوم ہے، یہ سب لوگ اس امام فخر الدین رازی، طبری اور سید قطب اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ وسط کا مطلب اعتدال، عدل، توازن اور قیادت ہے. یہ امت نہ یہود کی طرح سخت گیر ہے، نہ نصارہ کی طرح بے اصول ہے، بلکہ حق اور توازن پر مبنی مکمل نظام حیات رکھنے والی امت ہے. شرف امتیاز کیوں ملا ہے ہمیں؟ یہ امتیاز و شرف اس لیے دیا گیا ہے کہ امت محمدیہ جو ہے نا وہ لوگوں پر گواہ ہو اور حق کے علم بردار ہوں، وہ اللہ کے دین کو زمین پر قائم کریں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ
اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ اور یہ آیات ہم نے پیچھے ڈسکس بھی کی ہیں۔ اللہ نے اس دعا کو امت محمدیہ کے ذریعے قبول فرمایا، جیسے کعبہ کو شرف دیا ویسے ہی ہماری اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی قیامت تک ہمیں شرف کیوں ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں اس نے تمہیں منتخب کیا، جب تک یہ امت حق پر قائم رہے گی، دعوت کا فریضہ ادا کرے گی، ظلم کے خلاف کھڑی رہے گی، تو وہ اللہ کی مدد، نصرت اور شرف کی حقدار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو منتخب کیا ہے، تو وہ ہم امت وسط اس وقت تک ہیں جب تک ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے، جب تک ہم اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے، جب تک ہم اللہ کی اتباع کریں گے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسی کو فالو کریں گے، اپنی طرف سے بدعات میں نہیں پڑیں گے، انوویشنز میں نہیں پڑیں گے، تو ہی ہم امت وسط ہیں۔ اگر ہم یہ سب نہیں کر رہے، اس کے خلاف چل رہے، تو ہم کہیں سے بھی امت وسط نہیں ہیں۔ جب اہل ایمان اپنے دین پر قائم ہو کر دنیا کے ضمیر کو جگا رہے ہوتے ہیں، اپنی ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل ہے، دنیا بھر میں قرآن، سیرت اور اسلام کا علم پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، رفاہی ادارے امت کے شرف کو عملی رنگ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی جو جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے رضا کے مطابق ہم چل رہے ہوں گے، ہماری زندگی اسی کی رضا کے مطابق چل رہی ہوگی، تو ہم امت وسط ہیں، ورنہ ہم امت وسط نہیں ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ وسط کا جو لغت میں معنی آتے ہیں نا، عربی میں وسط، عربی میں اس ورڈ کو وسط کہا جاتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو لغت میں معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو کناروں کے درمیان برابری کے ساتھ واقع ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ دائیں طرف جھکاؤ ہو اور نہ بائیں طرف جھکاؤ ہو، بلکہ ایک توازن جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور اس کا جو میں نے آگے مطلب دیکھا تھا، ایک سیکنڈ میں اس کو دیکھ کے بتاتی ہوں۔ اس میں جو وسط القوم ہے یعنی قبیلے کا سب سے بہترین اور معتدل حصہ، اور قلب الشیء کسی چیز کا مرکز جہاں توازن اور استقامت ہو۔ افلاطون کی اگر ہم بات کریں، پلاٹو، اس کا نظریہ وسط کے بارے میں کیا تھا؟ افلاطون جو ہے وہ کہتا ہے کہ اخلاق اور فطرت میں بھی وسط کو اعلیٰ ترین خوبی قرار دیا گیا ہے۔ انتہائی یعنی یہ دو ایکسٹریمز ہیں، رائٹ اور لیفٹ۔ وسط کیا ہوتا ہے؟ بیچ کی لکیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رائٹ اور لیفٹ کیا ہیں؟ دو ایکسٹریمز ہیں، دو انتہائیں ہیں جو ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ وسط کو بیسکلی سخاوت کا بھی نام دیا گیا ہے، اگزامپل کے طور پر، کہ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ ایک سیکنڈ، ایک طرف اسراف ہے یعنی فضول خرچی ہے، تو دوسری طرف بخل یا کنجوسی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر وسط ہم بریوری میں دیکھیں، شجاعت، یعنی ایک طرف بزدلی ہے تو دوسری طرف بے وقوفی کی حد تک جرت ہے۔ اس نظریے کو بعد میں ایرسٹوٹل یا ارسطو نے بھی گولڈن مین یعنی سنہری اعتدال کے طور پر بیان کیا۔ یعنی قرآن کا امت وسط کا جو تصور ہے، قرآن نے اس لغت اور فلسفے کو ایمان اور امت کی تعریف میں شامل کر دیا ہے۔ نہ انتہا پسندی یعنی شدت پسندی یا تشدد نہ ہو جس کے اندر، نہ بے عملی یعنی نرمی کی حد تک کمزوری، بلکہ عملی، متوازن، باکردار اور گواہی دینے والی امت۔ وسط وہی ہے جو مکمل عدل ہو اور زیادتی و کمی دونوں سے دور ہو، شدت پسند مذہب ہو یا مکمل آزادی کا نظریہ، دونوں کنارے ہیں۔ بیچ کا راستہ جو ہے نا وہ بیلنس ہے۔ اسلام ہمیں بیچ کی راہ دکھاتا ہے، بیچ کی راہ سکھاتا ہے، فطرت کے قریب، عقل کے مطابق اور وحی کی روشنی میں۔ اگر ہم وسط زرعی کی بات کریں کہ وسط زرعی کیا ہے، یعنی وہ وسط ہمیشہ ایک مقررہ جگہ پر نہیں ہوتی بلکہ حالات کے مطابق بدلتی ہے، اور وہی بات بہتر اور معتدل ہوتی ہے جو ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ سخت ٹھنڈا پانی اور سخت گرم پانی، یہ بھی ایک انتہائی جو ہے نا وہ اس کی ایک
ایک کہنا چاہیے کہ ایک ظاہری مثال ہے اگر ہم اس چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی یہ وہی بات ہے کہ علم الاخلاق، حکمت اور اسلامی اصول اجتہاد یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. کہ اگر ہم ٹھنڈا پانی، بہت ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو وہ بھی ایک ایکسٹریم لیول ہے. ہم بہت گرم پانی استعمال کریں تو وہ بھی ایک ایکسٹریم لیول ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیم گرم پانی استعمال کرتے ہیں جو ہمارا ہاتھ بھی نہ جلا سکے اور ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہ لگ سکے. تو ہم بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں نا اس کے لیے. تو وسط بیسکلی ایک جامد نقطہ ہوتا ہے یا فکسڈ پوائنٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا متوازن رویہ ہوتا ہے جو وقت، مقام اور حالات کے مطابق لوگوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے بہترین اور معتدل قرار پائے. جیسے میں نے ابھی گرم پانی کا کہا تو گرمی میں ٹھنڈا پانی فائدہ مند اور فائدہ مند ہے، لیکن بہت ٹھنڈا پانی فائدہ مند نہیں ہے، وسط میں یعنی بیلنس میں. اسی طرح سردی میں گرم پانی فائدہ مند ہے مگر وسط میں. ہر وقت ایک ہی چیز وسط نہیں ہو سکتی. اسلامی اصول میں اس کا مقام کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم نے سمجھنا ہے کہ وسط زرعی کیا ہوتا ہے، جو مقام، حالت اور حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اختیار کیا جائے وہ رویہ. قرآن اور سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں اپنے اوپر سختی نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو منع فرمایا کہ جو ساری رات نماز پڑھتے، دن بھر روزہ رکھتے، بیوی سے تعلق نہ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آج کی دنیا میں ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں، بچوں کی تربیت میں اگر دیکھیں، کبھی نرمی فائدہ مند ہے تو کبھی سختی. وسط میں ہونی چاہیے ہر چیز. قیادت میں کبھی خاموشی میں حکمت ہے تو کبھی بولنے میں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں حالات اور واقعات کے مطابق دیکھنی ہوتی ہیں تاکہ ہم چیز کو وسط میں رکھ سکیں. اسی طرح اگر ہم اس کو مزید الیبریٹ کریں تو یہ ایک ایسی امت وسط ہے، امت محمدیہ ہے. یہ وہ عظیم امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عدل، توازن، علم، بصیرت اور فطرت کے عین مطابق زندگی گزارنے کے اصول عطا فرمائے ہیں قرآن کے اندر. قرآن ہماری زندگی کو امت وسط کے طور پر گزارنے کی ایک ایسی چابی ہے. اس چابی کو کھول کر ہم قرآن کو جب سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم امت وسط کیسے کہلائے جا سکتے ہیں، تاکہ یہ امت قیامت تک تمام اقوام کے لیے ایک زندہ روشن مثال اور گواہ بنے. مگر افسوس یہ ہے کہ جب ہم بینگ امت اپنے ان اصولوں پر استقامت دکھانے کے بجائے اپنی کمزوری، مفاد پرستی، کمزور دلیلیں، تعویلیں، گروہی تعصب اور دنیاوی دباؤ کے آگے جھکاؤ دکھاتی ہیں نا، تو اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا کردار متزلزل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جب تجارت اور معیشت میں شریعت کے اصولوں کو پس پشت ڈال کر سودی نظام اپنایا جاتا ہے، یا جب عدل کے بجائے تعلقات اور سفارش کو ترجیح دی جاتی ہے، تو یہ جھکاؤ اس بات کی علامت ہے کہ امت اپنے وسط سے ہٹ چکی ہے. جب امت ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرتی ہے یا حق و باطل کے درمیان کھل کر فرق ظاہر نہیں کرتی، تو وہ اس منصب گواہی کے قابل نہیں رہتی جو اللہ نے اسے عطا کیا تھا. اسی طرح جب عبادات کی روح کھو جائے اور دین صرف رسموں اور ظاہری شکلوں میں محدود ہو جائے تو یہ بھی ایک قسم کا جھکاؤ ہے جو اصل اصول وسطیت کے منافی ہے. در حقیقت امت وسط ہونا ایک زندہ مثال بھی اور ایک ذمہ داری بھی ہے جو روزمرہ کے ہر شعبے میں عدل، حکمت اور فطرت کے مطابق فیصلے اور کردار کا تقاضا کرتی ہے. چاہے وہ تعلیم ہو یا معیشت، عبادت یا معاشرت، زبان یا رویہ یا اخلاق یا ہمارا کردار، جب تک یہ امت اپنی اصل روح قرآن و سنت کے اصولوں پر ثابت قدم نہیں ہوتی، وہ اپنے بلند مقام کی گواہی دینے کے قابل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی دنیا اللہ کی طرف سے اس امت کو وہ مدد دے گی جو سچائی اور استقامت کے ساتھ وعدے کیے گئے، مطلب جو وعدہ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم سمپل سی ایک چھوٹی سی مثال بائیکاٹ سے لیں، ہم بوائیکاٹ کرنے کے لیے بھی یعنی ہم کہتے ہیں ہم جہاد کیسے کریں، جا کے لڑیں کیسے، ہمیں تو راستے نہیں مل رہے، یا ہم کس طرح سے مطلب کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے چھوٹا سا جہاد کرنے کا کہ ہم اپنے ٹیسٹ بڈس پہ کنٹرول کریں، اپنے کھانے پینے کی نفسی خواہش پہ کنٹرول کریں. وہ ہم سے نہیں ہو رہا. ہم سے صرف اور چینی، چاول، دال، آٹا
اور ہمیں ہماری جو ضروریاتی زندگی بنیادی ضروریات کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم سے بائیکاٹ نہیں ہو رہا، اور ہم اس کے لیے جھوٹی تعویلیں اور ہم جسٹیفیکیشنز پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اویلیبل ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، ہمیں لینا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، بچے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا امتحان ہے جس میں ہم اس میں بھی ہم فیل ہو گئے انفارچونیٹلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اعتدال اور عدل کا جو اعلیٰ ترین نمونہ ہے وہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے امت وسط کی۔ ہر کام میں بہترین طریقہ وہ ہے جو درمیانہ اعتدال پر مبنی ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وسط سے مراد ہے نہ حد سے بڑھنا، یعنی بہت زیادہ افراط یا بہت زیادہ فضول خرچی کرنا، نہ بہت زیادہ حد سے کم کرنا یا تفریط کرنا، بلکہ ایک متوازن، منصفانہ اور حکیمانہ رویہ اختیار کرنا۔ امت وسط جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وہ امت ہو جس کے ذریعے اللہ قیامت کے دن باقی امتوں پر گواہی دلائے گا۔ یعنی امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ تم دین میں میانہ روی اختیار کرو، حد سے نہ بڑھو، نہ پیچھے رہو، رحمت، حکمت اور عدل کے ساتھ دین کو دنیا میں نافذ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو روکا، یہ سب جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، کہ ہر چیز کی ایکسٹریم لیول جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری نیند کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اعضاء کا بھی تم پر حق ہے۔ تم نے اپنی باڈی پارٹس کو بھی ان کا حق ادا نہیں کیا تو ان کو اس کے لیے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدعات کے طور پر اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا سے کٹ کر رہو، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارو، جیو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی فیسلٹیز کو اویل نہ کرو، گھومو پھرو نہیں، تمہاری زندگی میں فن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کرو، سب کچھ کرو، مگر ایک حد کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا رسپانسبلٹیز دی ہیں، اس رسپانسبلٹی کو پورا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھیں ہم نے نمازیں پڑھنے کے لیے یا وضو کے لیے، اور ہم نے بہت کٹر ایک ریجڈٹی کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی ہم اتنے بھٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ چیزوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، ٹریفک جام ہے اور آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز قضا کر دیتے ہیں، بجائے اس کے ہم جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں اگر ہمارا وضو نہیں ہے، اور ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں نماز قضا کرنے کے بجائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور ظہر اور عصر کی یا عصر اور مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھ کے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کسی کی نماز رہ گئی ہے تو وہ چھوڑے نہیں بلکہ وہ ایک ساتھ ادا کر لے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم میری امت کے لیے آسانی ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں کہ تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو اور وہ اپنے اوپر بیجا ظلم نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت گیر تھے، نہ ہی بے پرواہ تھے، نہ دنیا کو مکمل انہوں نے چھوڑا اور نہ ہی مکمل اختیار کیا، بلکہ ایک میانہ روی میں رہتے ہوئے ہر عبادات بھی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے، ہر چیز کو اپنی زندگی کو اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے کہ میرے کیریکٹر سے سیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا۔ قرآن کی آیات ہمیں سیرہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر قرآن کی آیات کے پیچھے بیک گراؤنڈ ضرور دیکھیں۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس کے اندر تھم نیل لگا ہوا تھا کہ قرآن نے اے آئی کی بہت پہلے جو ہے پریڈکشن کر دی تھی، 1400 سال پہلے۔ اس ویڈیو کو جب میں نے کھولا تو انہوں نے سورہ نمل کی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین سے ایک جاندار کو نکالا جو تمہیں تم سے بات کرے گا اور تمہیں بتائے گا اللہ کی نشانیاں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو ہے وہ دعوت الارض کے لیے اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں تو اس آیت میں دعوت الارض کا ذکر ہے، قرآن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
لیکن اس بندے نے جس نے ویڈیو بنائی تھی اس نے کیا، اس نے اے آئی سے اس کو جوڑ دیا، اور باقاعدہ اس نے اس کے اندر یہ بتایا ہوا تھا کہ دیکھیں اے آئی جو ہے وہ بھی اسی طرح انسانوں کی طرح بات کرتی ہے، اور یوں کرتی ہے اور وہ کرتی ہے۔ تو میرے بیٹے نے جو ہے وہاں پہ ان کو وہ آیت بھی اس نے شیئر کی، اور اس نے کامنٹ بھی کیا کہ بھائی یہ آپ قرآن کی آیت کا بیک گراؤنڈ تو جا کر دیکھ لیں۔ تو قرآن ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہ دیکھ لیں، ہم اس کی شان نزول نہ دیکھ لیں، ہم اس کے سیرت سے جڑے ہوئے واقعات کو نہ پڑھ لیں۔ انفارچونیٹلی ہم صرف قرآن ہی پڑھتے ہیں یا تفاسیر کو دیکھتے ہیں، تفاسیر بھی نہیں دیکھتے بعض دفعہ تو ہم صرف ہمیں نہیں، مجھے نہیں پتا، اگر جب تک میں سورہ یوسف کی مثال کے طور پر، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ اس میں ایک جملہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جوڑتے ہوئے وہ میسج کنوے کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھوں گی کہ میں خود ہی اخذ کر لوں گی، تو یہ زیادتی ہے قرآن کی آیت کو سمجھنے میں، یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اور قرآن کے ساتھ اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو ہمیں قرآن جو ہے وہ گھسیٹے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیں کہ شہادت امت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، شہادت امت سے کیا مراد ہے؟ ایک سیکنڈ۔ امت محمدیہ جو ہے اس کو امت وسط اور شاہد قرار دیا گیا ہے سورہ حج اور سورہ بقرہ میں، یعنی ایک ایسی درمیانی معتدل، یہ سب میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہیں چیزیں۔ اس مقام کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بھی فرمائی ہے۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں یا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ ان کی قوم انکار کر دے گی، مکر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ پھر امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور وہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، ہم کیسے گواہی دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہمارے پاس گواہی ہے جس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھا اور جانا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب اگر سورہ نوح آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نوح علیہ السلام کی سٹوری جب تک آپ بیک سائڈ پہ جا کر اس کے واقعات کو جاننے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن کی آیات کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ گواہی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دراصل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امت محمدیہ قرآن کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کے پیغام کو دنیا میں لوگوں تک پہنچائے تاکہ کل قیامت کے دن وہ سچائی کے ساتھ گواہ بن سکے۔ اگر یہ امت خود قرآن کو چھوڑ دے، دین کو صرف رسموں تک محدود کر دے اور معاشرے میں عدل، دعوت اور خیرخواہی کا فریضہ انجام نہ دے تو وہ اس عظیم منصب شہادت کی حقدار نہیں رہے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک سیکنڈ، لوگوں پر گواہ ہے لوگوں پر گواہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسولوں نے رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی جو امام بخاری سے نقل ہے کہ قیامت کے دن یہ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ۔ اچھا اس میں آگے انہوں نے اسی حدیث کو جو ہے نا بیان کیا ہوا تھا، اس وجہ سے مجھے کنفیوژن ہو گئی۔
अच्छा, अल्लाह इनसे पूछेगा कि तुम कैसे गवाही दे रहे हो जबकि तुम इन जमानों में ना थे। तो आप ये देख लें कि कुरान पढ़ना और उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम्हारे जैसे ना होंगे। इस बात का अब आप ये देख लें कि हम ये कहते हैं कि हम आखिरी उम्मत है, ठीक है। और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो जब कोई कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी करती है तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी और कौम को तुम्हारे सर पर मुसल्लत कर दूंगा। तो हम तो आखिरी उम्मत हैं। तो आप ये देखें कि अगर पहले कौमें जो है ना, अल्लाह ताला कौमों को जो मुनाफिक होती थी या जो नाफरमान होती थी उनकी जगह दूसरी कौमें ले आते थे, ठीक है। लेकिन हम आखिरी उम्मत हैं, उम्मत वस्त हैं। अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया बनाया है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर हम नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें रिप्लेस नहीं कर सकते। अल्लाह ताला एक नस्ल को दूसरी नस्ल से रिप्लेस कर सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं काम नहीं है। और अल्लाह ताला जालिमों के लिए जो है वो फौरन अजाब नाजिल करते हैं। और पहली चीज़ ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम उम्मत वस्त हैं तो क्या हम ये साबित कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो हमें इस जाम में या गुरूर में नहीं रहना चाहिए कि हम उम्मत मोहम्मदिया है और हमारे बाद तो अब कोई कौम आएगी, कोई उम्मत आएगी नहीं। अगर कोई उम्मत नहीं आएगी तो भी अल्लाह ताला एक नस्ल को दूसरी नस्ल से रिप्लेस करके हमें हटा देंगे और हमारे बाद आने वाली नस्ल को जो है वो अपनी इमामत सौंप देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, इस बात की क्रिटिकलिटी को समझना कि हमने उम्मत वस्त होने का क्या सबूत दिया है और क्या हक अदा किया है अब तक। क़यामत के दिन हर नबी से उसकी उम्मत के बारे में सवाल होगा। और हमसे हम उम्मत मोहम्मदिया से पूछा जाएगा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए निकाली गई हो। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। जब नूह अलैहिस्सलाम एक सेकेंड, बस ये खत्म हो गई है। देखिए बेसिकली इसका अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारा जो बेसिक मकसद है ना वो यही है कि हम उम्मत वसत बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज बख्शा है कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम आखिरी उम्मत हैं। जैसे अल्लाह ताला ने किबला तब्दील करते हुए एक उम्मत से दूसरी उम्मत को इमामत सौंप दी, इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के मिड में हमें उम्मत वस्त करार दिया। तो क्या हम अपने आप से ये पूछते हैं कि हम उम्मत वस्त बनने के काबिल हैं कि नहीं है? हमारे अमाल जो है ना वो इस काबिल हैं कि नहीं है, ये बड़ा जरूरी है जानना। जजाकल्ला खैर। किसी का कोई क्वेश्चन है? सेशन को फिर मैं एंड करती हूँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिका सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।